نبی کریم حضرت محمد مکہ مکرمہ میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اپنے لوگوں کو توحید، سچائی، عدل اور نرمی کا راستہ دکھایا۔ لیکن مکہ کے سردار اور کفار آپ کی مخالفت کرنے لگے، اب پر ظلم کیا، اب کے ساتھیوں کو ستایا اور راستے میں کانٹے بچھائے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ نبی کریم نے سوچا کہ اگر مکہ والے ایمان نہیں لا رہے تو شاید طائف کے لوگ بات سنیں گے۔ طائف مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ایک خوبصورت زرخیز علاقہ تھا۔ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور پیدل چل کر وہاں پہنچے۔ اپنے وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا اور بدتمیزی کی۔ ایک نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو میں کعبہ کی دیوار کو پھاڑ دوں۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تم جیسا شخص ہی ملا تھا؟ تیسرے نے کہا، اگر تو نبی ہے تو تیرے ساتھ بات کرنا خطرناک ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو ہم کیوں سنیں؟ ان سرداروں نے شہر کے لڑکوں، غلاموں اور اوباشوں کو اکسا دیا کہ آپ کے پیچھے لگیں، گالیاں دیں اور پتھر ماریں۔ حضرت محمد اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شدید زخم آئے۔ حضرت زید نے اپنے جسم سے نبی کو بچانے کی کوشش کی اور ان کا پورا جسم خون سے بھر گیا۔ اب تھک ہار کر ایک انگور کے باغ میں پناہ لی جو عتبہ اور شیبہ نامی سرداروں کا تھا۔ نبی کریم نے وہاں بیٹھ کر اللہ سے نہایت درد بھری دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے کسی اور لوگوں کے سامنے ذلت کا شکو کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی پرواہ نہیں۔ یہ دعا دکھ، عاجزی اور اللہ پر یقین کی عظیم مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے نصرانی غلام اداس کو انگور دینے بھیجا۔ نبی کریم نے اداس کو بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ اداس نے حیرت سے کہا، یہ تو ہمارے ملک کے لوگ نہیں کہتے۔ آپ نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ اداس نے کہا، نینوا، حضرت یونس علیہ السلام کا شہر سے۔ آپ نے فرمایا، یونس ابن متی میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، اور میں بھی نبی ہوں۔ اداس فوراً پہچان گیا کہ اب سچے نبی ہیں اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ جب نبی کریم واپس